نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں پہلے عیسائی مذہب میں تھا، اب جو لوگ آپ پر ایمان ان میں سے نہیں لائے اور میرے وہ ساتھی تھے پہلے فوت ہو چکے، آیا ان کو وہ عیسائی مذہب پر چلنا ان کو کامیاب کرے گا یا نہیں، یا آپ پر وہ تو ایمان نہ لا سکے پہلے فوت ہو گئے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من آمن منہم باللہ، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن کے ساتھ، آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اپنے وقت میں جو لوگ سچے دین پر عمل کرتے رہے، اللہ پر بھی ان کا یقین اور آخرت پر بھی ان کا یقین رہا، اور نیک اعمال کیے، تو ان کے وہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہودی اپنے دور میں جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین موسوی چل رہا تھا، اور اس دور میں جب انہوں نے ایک سچے نبی کی پیروی کی اور پھر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھا، نیک اعمال کیے، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نصرانی عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کو نصرانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی کہ ان کو نصرانی، نصر کا معنی مددگار، یعنی کہ اس لیے ان کو نصرانی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا مددگار کہا، نحن انصار اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرے ساتھ کون مددگار ہے؟ انہوں نے کہا کہ نحن، ہم ہیں، اس لیے پھر ان کا نام جو ہے انصاری ہوا، نصارہ ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے پیروی کی جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں، اگر وہ صحیح دین پر چلتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے صحیح پیروی کی اپنے وقت میں، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ان کا عقیدہ بھی اگر صحیح رہا، اللہ پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین، یا اعمال بھی صحیح کیے، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایسے ہی صابئین، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا کہ یہ بہت سارے ادیان کا مجموعہ، انہوں نے اعمال جو ہے اختیار کیے، اور پھر نماز بھی یہ لوگ پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھے، فرشتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، جیسے یہودی ایک پہلے سچا مذہب تھا اپنے دور میں، یا عیسائی ایک سچا مذہب تھا اپنے دور میں، بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مذاہب منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح یہ بھی ایک پہلے مذہب گزرا، لیکن پھر انہوں نے ستارہ پرستی شروع کر دی، فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، تو اس لیے پھر یہ باطل طریقے پر آ گئے۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، تو کسی دور میں یہ سچا مذہب رہا ہوگا، تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے دور میں یہ بھی کوئی ایک سچا مذہب تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے سے مراد جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
جو مسلم اپنے ہم کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہودی ہوئے اپنے دور کے، اسی طرح جو عیسائی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اسی طرح جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا ایمان لانا ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کو اجر ضرور نصیب فرمائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے اتحاد ادیان کا نظریہ نکالا، جدید طرز کے لوگوں نے، کہ اس سے مراد یہ کہ کوئی بھی دین اختیار کر لو، اچھے اعمال کرو اور کسی دین پر بھی چلتے رہو تو تم کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ بالکل باطل اور غلط ہے، اصل کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اچھا ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، تو اب اسلام ہی جو ہے سچا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر کیسا مذہب بھی اختیار کرتا ہے تو وہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پر موت دیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پر اٹھائے۔ آمین۔